السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اچھے ماں باپ کی بری اولاد کا واقعہ پیش کر کے اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ کسی شہر میں میاں بیوی رہتے تھے، ان کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ٹائم ایسا گزرا، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو وقت دیکھنا نصیب فرمایا کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب انہوں نے، ظاہر سی بات ہے، مانگی ہوئی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، جو ایک ہی ہو تو وہ تو جان سے ہی پیاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس سے بہت لاڈ کرنا شروع کیا، ہر چیز اس کی، مطلب ایسے محلے میں جو بچے ہوا کرتے تھے ان سے ان کو ڈبل، ہر چیز ڈبل لے کے دی۔ مطلب آج کل کے والدین ہوتے ہیں سائیکلیں لے کے دیتے ہیں، تو اس کو وہ ہیوی ٹائپ کی سائیکل دے دی۔ تو کچھ ٹائم ایسا گزرا کہ گزرتے ٹائم تو وہاں تک آ گیا کہ وہ لڑکا جوان ہوتا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب جوانی میں اس نے سٹیپ رکھا، تو جب جوانی کے پھر اپنا یہ کمال ہوتا ہے، تو پھر اس لڑکے نے سوچا کہ جی میری تو ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، تو کیوں نہ میں ایک بڑی خواہش کر کے دیکھتے ہیں میرے والدین میری پوری کرتے ہیں۔ والدین پھر والدین ہی ہوتے ہیں، ان کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رکھا ہے۔ تو کیا ہوا، ٹائم ایسا آ گیا جی کہ اس لڑکے نے کہا کہ میں نے یورپ جانا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کیسے بھی مجھے یورپ بھیجو۔ اس کے والد صاحب نے، والدہ صاحب نے کمرے میں اس کو بٹھا کے اس کو سمجھایا، بیٹا کہ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے سورس نہیں ہیں، سورس آف انکمس اتنے ہے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو UK بھیجیں یا کسی اس طرح کے ملک میں بھیجیں، ٹھیک ہے۔ لڑکے نے ضد کرنا شروع کر دی، ضد ہوگی جی کہ میں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بیٹے کی نہ سنیں گے تو کس کی سنیں گے؟ وہ اولاد تھی ان کی، سیکویں اولاد تھی، تو انہوں نے ہر چیز اس کی ظاہر سی بات ہے پوری کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کی یہ بھی خواہش پوری کرتے ہیں جیسے کیسے بھی۔ انہوں نے پیسے ادھارے لینا شروع کیے جی، کبھی اس کا منہ پکڑ کے اس کو بولا کہ تیری مہربانی ہوگی تو ہمیں اتنے پیسے دے دے، جب ہماری سیٹلمنٹ ہوگی تو آپ کو وہ قرضہ سارا لٹا دیا جائے گا۔ بیٹے کے لیے ماں باپ نے کتنا کچھ کیا، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا جو ان کے ساتھ کرتا ہے وہ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے پیسے کچھ لوگوں نے ان کو دیے کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں واپس کر دیں گے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے، ہم بھی آپ کی طرح ہیں۔ تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کے پاس اتنے دولت جمع نہیں ہوئی کہ وہ اس کو UK بھیج سکیں، لیکن ان کے پاس تھوڑا بہت ہو گیا، یعنی کہ آدھے سے زیادہ ہو گیا، یوں سمجھ لیں کہ 70% ان کا ہو گیا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ بیچ سکیں۔ لیکن 30% ان کے پیسے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا جی، کچھ جگہ بیچی اپنی، کچھ گھر کا سامان تھوڑا بہت بیچ کے بیٹے کا UK کا ویزا کروایا، تو ساری سیٹلمنٹ کر کے اس کو UK بھیج دیا۔ اب فرسٹ پہ تو لڑکا گھر رابطہ کرتا رہا، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3-4 سال گزرے، ٹھیک ہے۔ لڑکے نے گھر رابطہ چھوڑ دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لڑکے کے والد صاحب تھوڑے سے بیمار ہو گئے، تو کسی نے ان سے کہا کہ ان کے بیٹے کو کال کرو، اس کو بولو کہ تمہارے والد صاحب بہت زیادہ سیریس ہیں اور تم واپس گھر آ جاؤ۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں آ سکتا، میرے بھی کاغذ نہیں بنے، یہ نہیں ہوا، ان کے بات کو ٹپلا دیا اس نے۔ تو والد صاحب اس کے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گئے۔ تو پھر گھر والوں نے کہا جی اس کو رابطہ کرو اس سے، تو رابطہ نہیں ہو سکا، اس نے نمبر وغیرہ چینج کر دیا سب کچھ۔ تو پھر کسی کے تھرو ان کو میسج پہنچایا کہ اس طرح تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے اور تم گھر آ جاؤ، ظاہر سی بات ہے ذمہ دار لڑکے ہو تم، تو ساری ذمہ داری تم پہ ہے، تو اب تم گھر آؤ۔ تو والد صاحب کی فوتگی ہو گئی ہے، تو وہ جنازہ پڑھ کے 40ویں کے بعد تم واپس جا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بھی یار بے درد لڑکا تھا کہ والد صاحب کی موت کا سن کے اس نے بہانہ لگا دیا کہ میرے ابھی کاغذ نہیں مکمل ہوئے۔ تو کچھ ٹائم گزرا تو اس نے پھر بولا کہ میں نہیں آ سکتا، میری یہی بات ہے کہ میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس نے کیا کیا جی کہ اس کے جو
والد صاحب تو فوت ہو گئے، محلے داروں نے سارا کچھ سسٹم ان کا سنبھالا، ٹھیک ہے، سنبھال کے تو انہوں نے ان کو سپرد حق کیا اس کے والد صاحب کو. تو پھر رہ گئی تھی اس کی ماں، کیونکہ بیٹیاں جو چار تھیں ان کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے سب کی شادی ہو گئی. تو پھر اس کی ماں بچی باقی. ماں نے کیا کیا، ماں نے ایک دو بار کال کی، اس نے نہیں پک کی. جو کسی نے نمبر ان کو دیا کہ یہ نمبر یوز کر رہا ہے، لیکن اس نے نہیں کال پک کی. تو کچھ ٹائم جب گزرا تو اس کے ذہن میں کوئی اور شرارت سوچی کہ ان کے ساتھ اور کھیلا جائے، جو ماں بچ گئی ہے اس کے ساتھ بھی اور کھیلا جائے. تو کیا ہوا جی کہ ماں کو اس نے کال کی، تو کہتا ہے کہ ماں میں تمہیں یو کے بلانا چاہتا ہوں، میرا دل نہیں لگتا اکیلے. تو ماں ظاہر سی بات ہے ماں تھی، اس کے اندر اور جوانی آ گئی. تو اس نے بولا کیوں نہیں، میں آنا چاہتی ہوں تمہارے پاس. تو اس نے کہا تم اپنا پاسپورٹ وغیرہ سارا کچھ ریڈی کرواؤ، میں آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کے آ جاؤں گا. تو جب وہ یو کے سے گھر واپس آیا، ماں کا پاسپورٹ وغیرہ بنوا کے سارا کچھ، تو اس نے کیا کیا جی، اس نے یہ کیا کہ جب واپس آیا گھر تو ماں کو کہنے لگا کہ یہ جو ہماری زمین باقی بچ گئی ہے اس پہ تو لوگ قبضہ کر لیں گے، تو کیوں نہ ہم زمین بھی بیچ کے چلیں. ٹھیک ہے، لڑکے نے ماں نے پھر کہا کہ جی تمہاری مرضی، اب ہم یو کے چلے جائیں گے، ہم نے زمین کا کیا کرنا. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے وہ زمین ساری بیچی، لڑکے نے اپنے اکاؤنٹ میں وہ سارا پیسہ ٹرانسفر کر دیا. ٹرانسفر کرنے کے بعد اس نے کیا کیا جی، ماں کو لے کے پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ ریڈی کروا کے لے گیا ایئرپورٹ پہ. ایئرپورٹ پہ جہاں ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں اس نے ماں کو بٹھایا تو خود یو کے چلا گیا. ماں کو ویٹنگ روم میں بٹھا کے خود یو کے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو تھوڑی دیر بعد کوئی ان کا ایئرپورٹ والوں کی طرف سے کوئی بندہ آیا کہ مائی صاحبہ بہت دیر کی بیٹھی ہوئی، ان سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے. تو جب وہ آتے ہیں ماں جی کے پاس تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا آئے گا، تو ابھی کہیں کوئی تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا، میرا پروسیس کر رہا ہے، میں یو کے جا رہی ہوں، تو وہ مجھے ساتھ لے کے جائے گا. تو انہوں نے نام پتہ سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا ان کی تو فلائٹ گھنٹہ ہو گیا اڑ کے چلی گئی ہے، تو آپ کس کا ویٹ کر رہی ہیں. تو پھر ادھر ماں بیچاری اتنی پریشان ہوئی کہ کیا ہی کہنا. پھر ماں کے دل سے جو بددعا نکل جاتی ہے، اس نے پھر بھی بددعا نہیں دی. ماں ماں ہی ہوتی ہے، اس نے کوئی بددعا نہیں دی. اس نے صرف ایک ہی دعا دی، اس نے کہا کہ تمہاری اس بے کرتوت جو کرتوت تم نے کی ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے ہی دیں، میں ہی مر جاؤں جس نے یہ اتنی دعائیں کی کہ ہمیں بیٹا پیدا کر دو. ٹھیک ہے، تو ماں ادھر دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے اٹھا لو، میرے بیٹے کی زندگی لمبی کر دو. ٹھیک ہے، تو کچھ عرصہ گزرا، اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ وہ فوت ہوگی کہ اس کی نہ والد صاحب اس سے راضی ہو کے فوت ہوئے، نہ اس کی والدہ اس سے راضی ہو کے فوت ہوئے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی اتنی قدر کرو، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے والدین کا سہارا بنا جائے، نہ کہ ان کو گالیاں گلوچ، نہ اس طرح کے کام کر کے. میرے خیال میں دنیا میں بدترین آدمی اس سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں آئی تھنک تو کوشش یہی کیا کریں کہ والدین کو راضی رکھ کے آپ والدین کے ہر کام میں ہاں ملا کے ان کا کام کروائیں سارا. تو ان کے آگے اف تک نہ کہیں، اس طرح کے کام آپ کریں، کیونکہ ان نے آپ کو بہت محنت سے پالا ہوا ہے. آپ ایک رات کا ان کو جو ہوتا ہے وہ نہیں ادا کر سکتے حق. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.